نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا اس بات میں کہ میں نے یقیناً کہا تھا کہ بات چیت کے لیے رابطے ہوئے ہیں، بات چیت ایک انفارمل انداز میں ہوئی بھی ہے، لیکن باضابطہ مذاکرات جس کو آپ اگر فارمل نیگوسیشن اور ٹاکس کی بات کریں تو وہ تو نہیں ہوئے نا۔ اب فرض کریں میرا آپ کے ساتھ رابطہ ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک غیر رسمی طور پہ رابطہ کر کے کوئی تجویز دیتا ہوں یا کسی ایشو پہ ڈسکس کرتا ہوں تو اس کو آپ نیگوسیشن نہیں کہہ سکتے۔ اگر وفاقی حکومت نے یا جو بھی اس وقت ارباب اختیار ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کو 24 نومبر کے پروٹیسٹ کو ٹیکل کرنا ہے دوسری جانب سے، تو ان کو اگر انٹرسٹ ہے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے یا یہ کینسل ہو یا یہ مؤخر ہو تو ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ فارمل طریقے سے نیگوشیٹ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو فارمل بات چیت تو کوئی نہیں ہوئی، کسی نے فارمل رابطہ نہیں کیا۔ البتہ اگر غیر رسمی طور پر وزیر داخلہ نے کسی کو کال کیا ہے یا کسی نے وزیر داخلہ سے یا کسی اور اہلکار سے بات کی ہے تو وہ ہو رہی تھی اور اسی میں ہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بٹ نو فارمل نیگوسیشن کانٹیکٹ ہیز ایور بین اسٹیبلشڈ۔ اور میں اس حد تک نقوی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں واقعی نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اگر سنجیدہ طریقے سے اقدامات کرنے ہیں تو ان کو رابطہ کرنا چاہیے۔ اوکے، ایز وی اسپیک اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، رہا ہو گئے بات ختم ہو گئی نا، رہا نہیں ہوتے 24 سے پہلے، تو کوئی چانس ہے 24 کا دھرنا آگے بڑھنے کا یا اب کوئی چانس نہیں؟ نہیں، بادامی صاحب اعلان ہو چکا ہے، تیاریاں آلموسٹ اینڈ پہ ہیں، مطلب اختتامی اور فائنل مراحل میں ہیں۔ ہم تو بڑی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، جو اس کے لیے بندوبست ہے سفر کا، وہاں رہنے کا، مارچ کا، وہ سارے کام تقریباً اپنے فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ کب نکل رہے ہیں سی ایم صاحب، کب نکل رہے ہیں کے پی کے سے؟ 24 کو نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ 24 کو ہی، 24 کو پہنچنا ہے، 24 کو نکلنا ہے، ٹھیک۔ لیٹر لکھا گیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے چیف سیکرٹری کو کہ میک شور کریں کہ صوبائی وسائل استعمال نہ ہو اس میں۔ اس لیٹر کو آنر کرے گی پروونشل گورنمنٹ؟ صوبائی وسائل تو نہ پہلے استعمال ہوئے ہیں نہ اب استعمال کرنے کے کوئی ارادہ ہے۔ مشینری ساتھ آ رہی ہے تو صوبائی وسائل ہے نا صاحب بھائی، جب وہ صوبے کی فورس، پولیس، مشینری، وہ کنٹینر ہٹانے والی مشینری، تو وہ صوبائی وسائل ہیں نا۔ ہماری اپنی گاڑیاں تھیں، کنٹینر ہٹانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ ٹرینیں ہائر کی ہیں۔ ہمارے لوگ مطلب جو ہمارے کارکن ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں باقاعدہ کہ وہ راستے کی رکاوٹیں، باقاعدہ اسکواڈز بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو ان کا کام تھا، پہلے بھی انہوں نے کرینے وغیرہ جو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کی کوئی مشینری وہیکل نہ پہلے استعمال ہوئی نہ اب ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہمیں پہلے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ تھا اور نہ اب اس وقت کوئی ارادہ ہے۔ ہاں البتہ اگر ریسکیو 1122 کی گاڑیوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں یا اس پر کوئی بات کرے کہ یہ تھیں، تو ریسکیو 1122 کی گاڑیوں کا اس محکمے کے بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں عوامی اجتماع ہو، جہاں عوام موجود ہوں، وہاں وہ اپنی فرائض انجام دیں، کیونکہ کوئی حادثہ ہو گیا تو ریسکیو کے لیے وہی موجود ہوں گے، انہی کا یہ مینڈیٹ ہے۔ اور چونکہ ان مظاہروں میں، ان احتجاجی مارچز میں وزیر اعلیٰ کے علاوہ کابینہ کے اراکین بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، تو نہ صرف وی آئی پی پرسنالٹیز ہوتی ہے بلکہ عام عوام کی بھی حفاظت۔ اس کے لیے اگر فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے اور وہ وہاں پہ پارک ہوتی ہے یا ساتھ ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ ہے، یہ کوئی غیر قانونی استعمال نہیں ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ ان کو اس جگہ میں ان کو ڈپلوائے کریں تاکہ وہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں وہ فوری طور پہ ریسپونڈ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے تو کوئی سرکاری گاڑیوں میں اپنے کارکن نہیں ٹریول کروائے، نہ ہم نے سرکاری گاڑیاں، بسیں یا ٹرک یا اور کوئی بڑی کے پی گاڑی۔ پولیس کے افراد ہوں گے، کے پی پولیس کے اہلکار ہوں گے؟ کے پی پولیس کے افراد اگر پہلے بھی آئے ہیں تو وہ سیکیورٹی پر مامور اپنے وی آئی پیز جو ان کے ساتھ شخصیات ہیں جن کے ساتھ ان کی باقاعدہ قانونی طور پہ ڈیوٹی ہے، ان کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہ میک شور کیا جائے گا کہ اللہ نہ کرے کوئی سچویشن ہوتی ہے شیل یہ وہ جو بھی، تو کم از کم وہ اہلکار چونکہ وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں تو وہ وہی فریضہ انجام دیں گے، وہ انگیج نہیں ہوں گے کسی قسم کے رسپانس میں۔ پہلے بھی بادامی صاحب کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی یار، ہم نے تو کبھی بھی کسی پولیس اہلکار کو نہیں کہا کہ آپ کوئی جو ہے وہ ہماری طرف سے پتھر اٹھا کے پولیس کو دوسری طرف مارو، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہمارے کارکن ہی سارا کر رہے ہوتے ہیں، ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی جنگ کرنے تو نہیں آ رہے نا، ہم تو احتجاجی مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وفاقی حکومت کو اتنی پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے، کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ تو کوئی ایک عام سا مظاہرہ ہے، مظاہرے میں کیا ان کو ڈر ہے؟ یہ اگر جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں تو انہیں جمہوری ایکٹیویٹیز کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ عام سا مظاہرہ ہے، لیکن پچھلے مظاہرے سے اس طرح مختلف ہوگا کہ اب کی دفعہ سی ایم صاحب
डी चौक के बाद केपी हाउस नहीं जाएंगे बल्कि वहां बैठ जाएंगे, ये ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, पहले भी जो है वो केपी हाउस कोई छुपने के लिए तो नहीं गए थे, वो 2 दिन का रोड पे मार्च करने के बाद आए, तो अगर वो 10-15 मिनट के लिए केपी हाउस चले गए फ्रेश होने के लिए या साथ में अपने और लोगों को भी ले गए, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई फरार था वहां से। वो डी चौक पहुंच गए थे, खान साहब का टारगेट मीट हो गया था। अब की दफा वहां बैठने आ रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना? नहीं, मतलब सिर्फ सीएम नहीं, सारे हजारों कारकुन आएंगे और वहां धरना देंगे। सीएम साहब की क़यादत में सीएम साहब बैठेंगे डी चौक? जी, सीएम साहब भी होंगे और बाकी मरकजी क़यादत भी के पीटीआई की, तकरीबन तमाम जितने भी हैं पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और मरकजी कायदीन सब वहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह।